میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جامعہ خیر مدارس ملتان میں طلبہ کا ایک خادم ہوں۔ اللہ نے توفیق دی، دین پڑھاتا ہوں۔ مولانا غلام رسول صاحب اور ان کے بھائی مولانا مسلمان صاحب اور ان کے والد محترم حافظ نصیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر آج آپ کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف ہوا۔ حفاظ قرآن کی دستار بندی اور دستار فضیلت کے یہ پروقار تقریب ہے، تو یہی ذہن میں آیا کہ حافظ قرآن کا، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کا اللہ پاک کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ ہے، اسی کا آپس میں مذاکرہ کر لیا جائے۔ یہ مذاکرہ ہے اور مذاکرہ سے مقصد ہم سب کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ کوئی علم بلا عمل وبال ہوتا ہے، اس لیے ہم سب لوگ دین کی باتیں عمل کی نیت سے سنیں۔ توفیق اللہ نے دینی ہے، طلب ہمارے اندر ہو، ارادہ ہمارے اندر ہو۔ اللہ طالب کو ناکام اور نامراد نہیں کرتے، لیکن طلب پر دیتے ہیں، بغیر طلب کے بھی نہیں دیتے۔ جیسے بچہ جب تک نہ روئے ماں دودھ نہیں دیتی، بچہ روتا ہے طلب دکھاتا ہے تو پھر ماں دودھ دیتی ہے۔ اللہ پاک کے یہاں یہی دستور ہے، جس کے پاس طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، اللہ اس کو دیتے ہیں اور ضرور دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کو عبس و تولی میں اسی بات پر تنبیہ کی کہ یہ قریش کے جو بڑے سردار ہیں، اگرچہ بڑے بڑے مریض ہیں لیکن طلب نہیں رکھتے۔ اور عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی نابینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کوئی فرعی اور فروعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، چھوٹے مریض ہیں لیکن طلب رکھتے ہیں، تمہیں ادھر متوجہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ طلب والے کو دیتے ہیں، ہم سب لوگ طلب کے ساتھ بیٹھے۔ ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ جی آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ میرے بیٹے کا کیریئر محفوظ ہو جائے، مستقبل محفوظ ہو جائے۔ بات توجہ سے سنیں، میں مثال سے آپ کو اپنے مقصد کی طرف لے جا رہا ہوں، کیونکہ مثال سے مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، ایک آدمی سے پوچھا آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کیوں بنا رہے ہو؟ میری طرف دیکھو بھائی، میری طرف دیکھو، بچے ہیں، آدمی ہے، وضوئی ہے، کہ آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کیوں بنا رہے ہو؟ اس نے کیا کہا؟ تاکہ میرے بچے کا مستقبل محفوظ ہو جائے، 3-3 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ ملے گی، کوٹھی بن جائے گی، بنگلے بن جائیں گے، کاریں آ جائیں گی۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا آپ اپنے بیٹے کو انجینئر کیوں بنا رہے ہو؟ اس نے بھی یہی جواب دیا، تاکہ میرے بچے کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ ایک آدمی کی 10 مربع زمین، وہ 5 ایکڑ اور خرید رہا ہے، اس کا بھی یہی جواب تھا کہ میرے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ ایک آدمی بڑا بزنس مین، بڑا کاروباری، وہ دوسرا کاروبار شروع کر رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی کیا مقصد ہے آپ کا؟ کاروبار تو چل رہا ہے۔ اس کا بھی یہی جواب تھا میرے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ تو پکی ٹھکی بات ہے کہ عقل مند آدمی اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عقل مند آدمی اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مستقبل کسے کہتے ہیں؟ مستقبل کی پہچان میں ہم سے دھوکہ ہو گیا، ہم سے غلط فہمی ہو گئی،
ہم نے مستقبل دنیا کی اس 40-50 سال کی زندگی کو مستقبل سمجھ لیا، حالانکہ اصل مستقبل تو مرنے کے بعد ہوگا۔ میرے کتنے ہی دوست کلاس فیلو وہ MBBS میں داخل ہوئے ڈاکٹری پڑھنے کے لیے، انہوں نے 4 سالہ جو ڈپلومہ ہوتا ہے وہ پورا کر لیا، اب 5واں سال ان کا ہاؤس جاب کے نام سے ہوتا ہے، وہ ہاؤس جاب کر رہے تھے کہ فوت ہو گئے۔ اب یہ ڈگری کسی کام کی نہیں ہے۔ میں نے کتنے MBBS ڈاکٹروں کو، اسپیشلسٹوں کو میں نے دیکھا 2-4 سال پریکٹس کی پھر فوت ہو گئے، اب یہ MBBS کی ڈگری ان کے اب کسی کام کی نہیں۔ اگر اللہ پاک کسی ڈاکٹر صاحب کو 80-90 سال 100 سال کی زندگی دے دے تو اس نے اس MBBS کی ڈگری سے 40-50 سال فائدہ اٹھا لیا، اب اس نے بھی مرنا ہے، اب اس کے بعد یہ MBBS کی ڈگری نہ قبر میں کام آئے گی نہ حشر میں، کسی کام کی نہیں ہے۔ تو کیسا مستقبل محفوظ ہوا؟ مستقبل تو اصل شروع ہی مرنے کے بعد ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا، قرآن کا حافظ بنا دیا، یقین جانیے بچے کا آپ نے مستقبل بھی محفوظ کر دیا، صرف بچے کا نہیں پورے خاندان کا مستقبل محفوظ ہو گیا۔ اس بچے کی قبر کی زندگی، اس کے خاندان کی قبر کی زندگی محفوظ ہو گئی، اس بچے کی آخرت محفوظ ہو گئی، اس بچے کے پورے خاندان کی آخرت محفوظ ہو گئی۔ یہ سوچو، یہ دماغ کے اندر جو ہمارے دماغ میں غلط فہمی اور غلط سوچ بیٹھی ہوئی ہے کہ MBBS انجینئرنگ کرنے سے ہمارے بچے کا مستقبل محفوظ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو 100 سال کی بھی زندگی اس دنیا کی مل جائے تو بزرگ کہتے ہیں آخرت کے قیامت کے 1 دن کے مقابلے میں 2.5 منٹ، ہاں آپ نے اس کے 2.5 منٹ محفوظ کر لیا بس، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو کچھ نہیں۔ لیکن آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا، ہمیشہ کے لیے دنیا کی زندگی بھی اس کی باعزت، قبر کی زندگی بھی اس کی محفوظ، آخرت کی زندگی بھی اس کی محفوظ، نہ صرف اس کی محفوظ بلکہ پورے خاندان کی محفوظ۔ اب سمجھ پتہ چلے گا کہ والد اپنے اولاد کا خیر خواہ ہے یا اپنی اولاد کا دشمن ہے۔ وہ صرف 2.5 منٹ کی زندگی بیٹے کی محفوظ کرنا چاہتا ہے یا بیٹے کا ہمیشہ کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتا ہے؟ اب عقل مندی اس کی نظر آئے گی، پتہ چلے گا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت، عظمت قرآن، شان قرآن، حضرت مولانا نعیم شیخ، نعرہ تکبیر۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کا مقام اس آیت کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے پوری انسانیت میں سے جسے چاہا چن کر کتاب قرآن کا وارث بنا دیا۔ پوری انسانیت میں سے جسے چاہا ہم نے چنا، استفینا، اللہ پاک استفاء کی نسبت اپنی طرف فرما رہے ہیں کہ ہم نے چن کر ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ یہ اللہ کا چناؤ ہے، نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ہار پہنے ہوئے جی، آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، پتہ چلے ان کو کنہوں نے چنا ہے؟ ان کے والدین نے نہیں چنا، قطعاً ان کے والدین ان کو اس ادھر نہیں بھیجا، ہاں اسباب کے درجے میں، اصل میں ان کا انتخاب اللہ نے کیا، اللہ نے والدین کے دل میں ڈالا اور انہوں نے ان کو مدرسے بھیج دیا۔
یہ بچے آپ کہہ سکتے ہو گارنٹی کے ساتھ یہ اللہ کے منتخب بچے ہیں، اللہ کے منتخب لوگ ہیں۔ کسی لغاری مزاری کو تم چنتے ہو اور ان کو اللہ نے چنا ہے۔ کل انہی کا انتخاب ہوا تھا، لغاری مزاری ہوں گے، یہ علاقہ انہی کا ہے۔ ان کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ ہاں اللہ نے کیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا چنا ہوا مال ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ بات میری سنو توجہ سے، بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہمیں نہ طرز لگانی آتی ہے نہ جوش ہے ہمارے اندر، میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور ایک چناؤ کے بارے میں آپ کو ایک ضابطہ بتا دوں، تم میں سے ہر آدمی، میں بھی چنتا ہوں روزانہ ریڑھی پر جا کر۔ آج بھی کسی نے مالٹے چنے ہوں گے، کسی نے امرود چنے ہوں گے، کسی نے سیب چنے ہوں گے۔ تو جب چنتے ہو گھٹیا مال چنتے ہو یا اعلیٰ مال چنتے ہو؟ ڈھیر میں جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے اس کو چنا جاتا ہے، اس پر ہاتھ ڈالتے ہیں شاپر کے اندر۔ دکاندار واقف ہو، ہم روزانہ اس کے گاہک کو تو شاپر اٹھا کر دے دیتا ہے، جی مجھ سے چن لو۔ اس کو پتا ہے مول صاحب نے یہ فلاں آدمی جو بھی ہو، اس نے بھائی جو میں نے ریٹ مانگنے سے دے دینا ہے، اس کو چن لے۔ تو چناؤ اللہ کا چناؤ ہے، اور چناؤ کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ ڈھیر میں سے اچھی چیز چنی جاتی ہے۔ اس کو اچھی چیز، آپ سیب میں جو سب سے اچھا سیب نظر آئے گا اس کو چنیں گے، مالٹوں میں جو سب سے اچھا مالٹا نظر آئے گا اس کو چنیں گے، امرود میں جو سب سے اچھا امرود نظر آئے گا آپ اس کو چنیں گے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ کائنات انسانیت کا سب سے اچھا مال ہے۔ میری اور تیری نظر میں اگر گھٹیا ہیں، کمی ہیں، لیکن اللہ کا چناؤ ہے، اور چناؤ ہمیشہ اعلیٰ چیز کا ہوتا ہے۔ کائنات انسانیت کا سب سے اعلیٰ طبقہ یہ ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کا سب سے اعلیٰ طبقہ اشرافیہ، جس کو ہماری زبان میں بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، نوکرشاہی، اشرافیہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میری امت کا اشرافیہ طبقہ یہ حاملین قرآن ہے، جن کے سینے میں قرآن ہے، یہ میری امت کا سب سے اونچا طبقہ ہے۔ ایک اور بات بھی بتا دوں چناؤ کے حوالے سے، ایک میرا اور آپ کا چناؤ ہے اور ایک اللہ کا چناؤ ہے۔ میرے اور آپ کے چناؤ میں اور اللہ کے چناؤ میں میں یوں کہوں کہ زمین آسمان کی نسبت ہے تو یہ بھی غلط ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چناؤ ہمیشہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ چناؤ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ انسان اپنی معلومات کی بنیاد پر چنتا ہے۔ میرا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں، پوری کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ ہمارا علم ناقص، انقص، ہمارے چناؤ میں دھوکہ اور غلطی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، اور ہر 5 سال بعد ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ ہم تو پاکستان بنانے والے چنتے ہیں، وہ پاکستان بگاڑنے والے نظر آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کے چناؤ میں غلطی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑو، مالٹا چنا بڑا بہترین تھا، جب چھیل کر کھانے لگے تو پھوک تھا، پانی تھا ہی نہیں۔ سیب بڑا چمک رہا تھا، اپنی تیل لگا کے رکھتے تھا کرتے، لیکن جب کاٹا تو داغی نکلا۔ بظاہر بڑا خوبصورت تھا، امرود بڑا اچھا نظر آ رہا تھا، کاٹا تو کیڑا نکلا۔ کیلا بڑا بہترین بڑا سارا لمبا سا نظر آ رہا تھا، چھیلا تو اندر سے کالا کیڑا جا رہا تھا، ایک لائن سے جا رہی تھی۔ کیوں؟ مجھے چھلکے کے اندر کا پتہ نہیں ہے، میرا علم صرف چھلکے کی حد تک ہے، اندر کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے چناؤ میں دھوکہ، غلط فہمی، لیکن اللہ کا علم تو علیم بذات الصدور، اللہ کا علم کامل، اللہ کے چناؤ میں کبھی غلط فہمی، دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کس کا چناؤ ہے؟ اللہ کا چناؤ۔ یہ حقیقت میں اشرافیہ ہے،
یہ حقیقت میں امت محمدیہ کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا چناؤ ہے، میرا اور آپ کا چناؤ نہیں ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من۔ اب جب میں نے یہ باتیں کی، یقین جانیے وہ دل کتنے خوش ہو رہے ہوں گے جن کے بیٹے ہیں، جن کے بیٹے علم میں ہیں یا جن کے بیٹے حاملین قرآن ہیں۔ مجھے خود کو خوشی ہوتی ہے جب میں یہ باتیں سنتا ہوں، جب اپنے بیٹوں کو دیکھتا ہوں، اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے ساری کائنات انسانیت میں سے جسے چاہا چنا اور چن کر اس کو کتاب قرآن کا وارث بنا دیا۔ یہ اللہ کا چناؤ ہے، اور چناؤ ہمیشہ اعلیٰ چیز کا ہوتا ہے۔ یہ کائنات انسانیت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، اللہ کے چناؤ میں کوئی غلط فہمی نہیں، لہذا یہ یقیناً حقیقتاً یہ امت محمدیہ کا، امت انسانیت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کا سب سے برگزیدہ طبقہ یہ قرآن جو سینے میں رکھتے ہیں یہ طبقہ ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان للہ اعلین و خاصتاً، جس طرح میرے اور تیرے خاص و خاص لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتا ہے، اللہ کے بھی خاص و خاص لوگ ہیں۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ کے کون سے خاص و خاص لوگ؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہل القرآن، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے، قرآن کو سینوں میں رکھنے والے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ رکھنے والے، یہ اللہ کے خاص و خاص لوگ ہیں۔ اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں حافظ قرآن میں سے کوئی جہنم نہیں جائے گا، بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں جیسا کیسا بھی ہے وہ جہنم نہیں جائے گا۔ میں قرآن سے آپ کو اصلاح دوں گا، حدیث سے اصلاح دوں گا۔ حافظ قرآن جیسا کیسا ہے، یہ جیسا کیسا میں نے بہت بڑا جملہ بول دیا۔ حافظ قرآن جیسا کیسا ہے وہ جہنم نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ تاج و تخت و ختم نبوت، عظمت قرآن، حفاظ کرام، نعرہ تکبیر۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے چن کر کتاب قرآن کا وارث بنایا ہے ان کے تین طبقے ہو گئے، تین طبقے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، علم میں کچھ تو وہ ہیں جو گناہ بھی کر جاتے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، علم میں بعض وہ ہیں جو درمیانے درجے کے نیک ہیں، کوئی اعلیٰ قسم کے نیک نہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں ایک طبقہ وہ ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا۔ یہ لفظ آ گیا ایک عوامی لحاظ سے، میں اس کا مفہوم سمجھا دوں گا، پھر مقصد پھر بعد میں بیان کروں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث، حفاظ حدیث میں سے 6 لاکھ حدیثیں کم و بیش ان کو یاد ہیں، مشہور مجتہد فقیہ، اب بھی کروڑوں لوگ ان کی مدون کی ہوئی فقہ کی اتباع اور تقلید کرتے ہیں، اتنا بڑا امام ہے یہ۔ درجنوں بار خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، ایک مرتبہ خواب میں جب اللہ کی زیارت ہوئی تو پوچھ لیا اے اللہ، میرا نبی فرماتے ہیں جنت میں ہر مسلمان کا ایک رفیق ہوگا، تو جنت میں میرا رفیق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلاں شہر کے فلاں محلے میں فلاں نام کا لوہار تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں عجیب بات آئی، اتنا بڑا محدث فقیہ مجتہد، کروڑوں لوگ جس کی اتباع کرتے ہیں، حجاز کے لوگ والے اب بھی ان کی تقلید کرتے ہیں، اور ادھر ان کا ساتھی کون ہوگا؟ لوہا کوٹنے والا۔ امام احمد بن حنبل چونک گئے کہ یقیناً اس کے پاس کوئی ایسا عمل ہے
جس نے اس کو اللہ کا اتنا مقبول بنا دیا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ چل کھڑے ہوئے, اس شہر میں اس محلے میں پہنچ گئے. پوچھتے پوچھتے لوگوں نے کہا اس شہر میں, اس محلے میں چھوٹے شہر ہوتے تھے, اس محلے میں اس نام کا لوہار وہ بیٹھا ہوا. امام صاحب دور سے بیٹھ کر اس کا نظارہ کرنے لگے, اس کے پاس عمل کیا ہے. دوسری صدی ہجری کا زمانہ ہے, نہ گیس ہے نہ بجلی ہے, دستی بٹھی ہے, لوہے کی بٹھی دستی آپ نے دیکھی ہوگی. اور گرمی کے دن ہیں, دوپہر کے 2 بجے ہیں, اور وہ بیٹھا ہوا دستی بٹھی چلا رہا ہے, لوہے کو گرم کرتا ہے, نرم کرتا ہے. جب وہ اس قابل ہو جائے کہ اب اس پر ہتھوڑے کی ضرب لگائی جائے, اس کو نکال کر پھر ہتھوڑے کی ضرب لگاتا ہے. اس نے موٹا لوہا ڈالا بٹھی کے اندر, 2 گھنٹے محنت کرتا رہا اس کو گرم اور نرم کرنے کے لیے. جب وہ اس قابل ہو گیا کہ اب اس پر ہتھوڑے کی ضرب لگائی جائے, اس نے اس کو نکالا, یوں ہتھوڑا اٹھایا. ہتھوڑا اٹھایا ہی تھا کہ مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آ گئی. اس نے اٹھایا ہوا ہتھوڑا بھی مارنا مناسب نہیں سمجھا, ہتھوڑا رکھا اور سیدھا مسجد چل دیا. اس کو کہتے ہیں سابق بالخیرات. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. نیکی میں آگے بڑھنے والا, نیکی میں سبقت لے جانے والا, نیکی میں لیٹ نہ کرنے والا. کیا مطلب؟ بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ. کبھی میں نے یا آپ نے سوچا اگر کوئی آ کر مجھے پیغام دے کہ تیرا ابو تجھے بلا رہے ہیں اور میں نہ چاہوں, گستاخی سمجھا جاتا ہے. کوئی مجھے آ کر کہے کہ تیرے استاذی تجھے بلا رہے ہیں اور میں نہ چاہوں, اپنے کام میں لگا رہوں, اس کو ہم سب گستاخی کہتے ہیں. اور یہ مؤذن نہیں بلا رہا, یہ کون بلا رہا ہے؟ مؤذن تو نمائندہ ہے. کبھی سوچا کہ اللہ بلا رہے ہیں اور میں نہیں جا رہا ابھی تک؟ اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ مسجد سے جب بلاوا آ جائے, یہ اللہ کا بلاوا ہے, یہ اللہ نے بلایا ہے. اس کے بعد جو نہیں جاتا وہ خود سوچے کہ کتنی بڑی گستاخی ہے. اس لیے ہماری نمازوں میں اب وہ برکتیں نہیں ہیں, اس کے وہ ثمرات نہیں ہیں, اس کے وہ برکات نہیں ہیں. ہم نماز نہیں پڑھتے, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فارمیلٹی پوری کرتے ہیں. سرائکی علادن صرف بوجھ نام والی گال, سر سے بوجھ اتارنا بس, نماز نہیں ہے یہ. اس کو منافق کی نماز کہا گیا ہے حدیث کے اندر. یہ ابھی تو دیر ہے, ابھی تو 15 منٹ رہتے ہیں. میں ہوتا نا وہ لوہا ٹوٹنے والا, تو میں کہتا تو میرے تو 2 گھنٹے کی محنت ضائع ہو جائے گی. میرے پاس تو بڑے طریقے ہیں, میں بعد میں جماعت کسی کو پیچھے کھڑا کر لوں گا, جماعت کا ثواب لے لوں گا. بڑی سوچیں میں نے رکھی ہوئی, کسی اور مسجد میں جا کر پڑھ لوں گا. مجھے ابھی بلاوا ہے مجھے, اور میں کہہ رہا ہوں میں کسی اور مسجد میں پڑھ لوں گا, کسی اور جگہ چلے جاؤں گا. میں تو کبھی نہ جاتا مسجد کہ میری 2 گھنٹے کی محنت ضائع ہو رہی ہے. اور دھوپ, گرمی, 2 گھنٹے کی محنت, دستی بٹھی جو آگ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ایک آدمی مجھے ملا, دوست تھا, کہنے لگا مولوی صاحب ایک گناہ مجھے لگا ہوا ہے, میری جان نہیں چھوڑ, کوئی حل بتاؤ, گناہ مجھ سے چھوٹ جائے, میری جان چھوڑ دو. تو میرے ذہن میں فوراً یہ آیت آ گئی, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو میں نے کہا بھی نماز کی پابندی کیا ہے؟ نماز کی خاصیت یہ ہے, نماز کا اثر یہ ہے, نماز کی برکت یہ ہے, نماز کا رزلٹ یہ ہے کہ گناہ چھوٹ جاتا ہے. 5-6 ماہ کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو کہنے لگا مولوی صاحب گناہ نہیں جا رہا. میں نے کہا تو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہوگا؟ کہتا نہیں میں تو پڑھتا ہوں پابندی سے, جماعت سے پڑھتا ہوں. اب مجھے بھی تھوڑی سی پریشانی ہوگی. اللہ پاک نے فوراً دماغ میں ایک بات ڈالی. میں نے کہا یار ایک مسئلہ میرا سن, میرے ساتھ بھی ایک مسئلہ تھوڑا سا لگا ہوا. میں ایک مرتبہ بیمار ہوا سخت, میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے مجھے سر سے پاؤں تک, دوست تھے بڑے اچھے گہرے دوست, اب بھی ہیں مستر میں کافی اچھے دوست ہیں. اس نے مجھے اچھی طرح چیک کیا جس طرح چیک کرنے کا حق ہوتا ہے, 1-2 منٹ والا نہیں, 15-20 منٹ والا چیک کیا.
کہتے مجھ سے میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ کو فلاں بیماری ہے، لیکن تسلی کے لیے کچھ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ، کوئی ایکس رے، کوئی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ان میں کرا لو۔ تو کہا کہ واقعی یہی بیماری ہے، رپورٹوں میں یہی بیماری آ رہی، اس کا میرا اندازہ تھا۔ میں نے کہا آپ، کہتا ہے اس کا یہ نسخہ ہے، یہ دوائی ہے۔ یہ دوائیاں تھوڑی سی ہوتی ہیں، نام مختلف ہوتے ہیں، دوائی ایک دو ہی ہوتی ہیں۔ میں نے کہنے لگا کہ یہی بیماری ہے آپ کو، یہ اب 3 مہینے سے کچھ دن اوپر ہو گئے اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ بیماری جوں کی توں کھڑی ہے۔ میں اب جس طرح وہ میرے پاس شکوہ لایا تھا، میں شکوہ لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو ویسے کہ ویسا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ڈاکٹر کا بھی پہلے یہی سوال تھا، تو نے دوائی پابندی سے نہیں کھائی ہوگی، جیسے میرا سوال تھا تو نماز پابندی سے پڑھتا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، میں تو پابندی سے کھاتا ہوں۔ پھر اس کو دوسرا اس کے دل میں یہ بات آئی کہ لمبی بیماری ہو جائے، کچھ وہم بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہم نہ ہو۔ مجھے دوبارہ چیک کرنے لگا اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہم ہوگا، کہتے دوبارہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں ذرا۔ میں کرا دو، میرے کون سے پیسے لگتے ہیں۔ اس نے جب دوبارہ ٹیسٹ کرائے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، مول سے واقعی بیماری جوں کی توں کھڑی، 19-20 کا بھی فرق نہیں ہوا، اور بیماری بھی وہی ہے۔ یہ نہیں اب رپورٹ کچھ اور کوئی اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ان دوائیوں کے سائڈ افیکٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بیماری بھی وہی ہے اور جوں کی توں ہے۔ اب اس کی پریشانی اور بڑھ گئی، جس سے میں پریشان کھڑا تھا کہ نماز کی پابندی بھی ہو رہی ہے اور پھر گناہ نہیں جا رہا۔ اس نے کہا کہ تو جو دوائی کھاتا ہے وہ دوائی تیرے پاس ہے؟ میں نے فوراً شاپر جیب سے نکالا، اس کی میز پر یوں رکھ دیا۔ 3 دوائیاں تھیں میرے خیال میں۔ اس نے ایک دوائی یوں چیک کی، اچھی طرح یوں رکھ دیا، دوسری دوائی، تیسری دوائی، تینوں دوائیاں چیک کرنے کے بعد اس نے کہا مولوی صاحب یہ تینوں دوائیاں 2 نمبر ہیں۔ اور اگلا جملہ اس نے مجھ سے پورا کروایا، اور 2 نمبر دوائی پورا کر رہے ہیں جملے کو، فائدہ نہیں دیتی۔ یہ 2 نمبر دوائی ہے اور 2 نمبر دوائی فائدہ۔ میں نے کہا میرے ساتھ تو ہوا یہ۔ اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس آدمی سے جو کہہ رہا تھا مجھے کوئی نسخہ بتاؤ گناہ چھوٹ جائے۔ میں نے کہا تو ہے 1 نمبر، تو چاہتا ہے میرا گناہ چھوٹ جائے، کہیں تیری نماز تو 2 نمبر نہیں ہے؟ کہتا نماز بھی 2 نمبر ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہاں، ایک نماز کو تو حضور نے بھی منافق کی نماز کہا ہے، وہ 2 نمبر نماز ہے جو منافق والی نماز ہے۔ کہ اذان کا مسجد سے بلاوا آ گیا، میں اب تک نہیں جا رہا، ابھی تو ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی تو ٹائم پڑا ہوا، مجھے تکبیر اولیٰ کا احساس نہیں ہے۔ جب دیکھتا ہوں اقامت کا وقت ہو گیا، ابھی امام صاحب کھڑے ہونے لگے ہوں گے، پھر فوراً دکان ایسے کپڑا ڈالا اور بھاگا، جلدی جلدی جا کر وضو کیا اور آخر رکعت میں مل گیا، 2 جلدی جلدی ٹھونگے مارے۔ نمازی تو بن گیا نا میں، لیکن یہ نماز 2 نمبر ہے۔ میں کہا اچھا تو ایک مسئلہ بتا، تو نے نماز سیکھی کب تھی؟ کہتے پرائمری سکول میں ایک ٹیچر آ گئے تھے، نیک آدمی تھے، انہوں نے مجھے نماز پر لگایا تھا، مجھے نماز سکھائی تھی۔ میں نے کہا اچھا تو نے اور اب اس کے بعد کہتے اس کے بعد تو کاروبار میں ایسا لگا ہوں کبھی، کبھی سہ روزہ لگ گیا ہو، کہتا نہیں بس کاروبار میں اتنے مست ہے، کبھی سیکھنے کا موقع نہیں، اس وقت سیکھی تھی۔ میں نے کہا تو نے اس وقت بچپن میں سیکھی تھی۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم مفتی متقی عثمانی کے والد خود بھی مفتی اعظم ہیں، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں مجھے 60 سال ہو گئے فتویٰ دیتے ہوئے، اب بھی کبھی کبھی مجھے نماز سیکھنی پڑتی ہے۔ مفتی اعظم تو یہ کہہ رہے ہیں جس کو 60 سال ہو گئے، 60 ایئر، 60 6 اور 0 7 نہ سمجھ لینا، 60 سال ہو گئے فتویٰ دے، میں خود لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، 60 سال ہو گئے مجھے فتویٰ دیتے ہوئے، اب بھی مجھے کبھی کبھی جزیہ دیکھنا پڑ جاتا ہے، اب بھی کبھی مجھے نماز سیکھنی پڑ جاتی ہے۔ مفتی اعظم تو یہ کہہ رہا کہ میں اب تک 80-90 سال کی عمر میں بھی نماز سیکھ رہا ہوں، اور ہے بھی مفتی اعظم پاکستان، 60 سال سے فتویٰ بھی دے رہا ہے، اور تو کہتا ہے میں نے پرائمری میں سیکھی تھی، بدبوئی چل رہی ہے۔ کیسی نماز؟ ایسی نماز سے برکتیں نہیں آتی جو سر سے بوجھ اتارنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ نماز وہ ہے، صحابہ کرام جب اذان اللہ اکبر کی آواز سنتے تھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، کس کے دربار میں جانا؟ ہماری کیفیت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا، نہیں ہوتی۔
ایک ساتھی کہنے لگے مول صاحب ہم بھی اسی قرآن کے ماننے والے، اسی اللہ کے ماننے والے، اسی نبی کے ماننے والے، وہی دین ہمارا جو صحابہ کا تھا، جو صحابہ کا قرآن تھا، صحابہ کا نبی، وہ ان کے حالات اور تھے، ہمارے حالات اور ہیں۔ تو میں نے کہا مثال تو یہی بھی سمجھ لے، ان کو جب اللہ کا لفظ سنتے تھے ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے، ہم تو قبرستان میں جا کر بھی کہہ کے لگا رہے ہوتے تھے۔ کیسے حالات بدلیں گے؟ صحابہ درندہ جانتے ہو درندے کی تعریف کیا ہے؟ جو انسان کو چیرے پھاڑے، درندے کی یہ تعریف ڈیفینیشن، جو انسان کو درندہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کو چیرے پھاڑے۔ صحابہ کرام کے لیے درندے رہنما اور رہبر بنتے تھے، اپنی پشتیں دیتے تھے۔ اور شان صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت الشیخ حضرت مولانا نعیم شیخ زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اور ہم نماز کا حال تو میں سنا رہا ہوں، قبرستان میں جا کر بھی ہم تحقیق لگاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام تو جب قبرستان میں گئے متغمن متفکر فکر مند ہم سے ہو کر بیٹھے، حالانکہ بخشے ہیں۔ لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، بخشے لیکن متفکر بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم قبرستان میں جا کر بھی کہہ کے لگا رہے ہیں۔ ان کے تو درندے بھی دوست بن گئے، ہمارے تو انسان بھی دشمن بن گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمارا عمل ہے۔ وہ نماز میں اللہ کا نام سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال بان منہ کھڑا ہو جاتا ہے، روح کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہم اللہ کا نام سنتے ہیں تو ہم کس سے مس نہیں ہوتے اور گپے لگاتے ہیں، چائے پیتے رہتے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں۔ کیسے وہ حالات آئیں گے جو حالات صحابہ کے تھے؟ یاد رکھیے، ایک اصولی بات سمجھا رہا ہوں، کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دیتی جب تک اس کے آداب کا خیال نہ رکھا جائے۔ کوئی بھی چیز، ہر چیز، دنیا کا بھی یہ اصول ہے، دین کا بھی یہ اصول ہے، کھانے پینے کا بھی یہ اصول ہے، ہمارے اعمال کا، شریعت کا بھی یہ اصول ہے۔ جب تک کسی چیز کے آداب کا خیال نہ رکھا جائے وہ چیز فائدہ نہیں دیتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال۔ اینٹی بایوٹک دوائیاں جو ہوتی ہیں یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اب تو رواج پڑ گیا نا، 1 گرام صبح لگانا، 1 گرام دوپہر لگانا، 1 گرام شام لگانا۔ سمجھدار ڈاکٹر اینٹی بایوٹک سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہے گا پیناڈول پر گزارا کرو بس۔ لیکن اب تو 1 گرام 3 ٹائم لگائے جا رہے ہیں۔ بہت خطرناک دوائی ہوتی ہے۔ اس کا ایک ادب یہ ہے، اگر کسی کو ڈاکٹر دیتا ہے وہ کہتا ہے بھئی ناشتے کے بعد روٹی کے بعد کھانی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی، یہ اس کا ادب ہے، اس کے فائدہ مند ہونے کے لیے، مفید ہونے کے لیے، اگر کوئی مریض اینٹی بایوٹک دوائی خالی پیٹ کھا لے گا فائدہ نہیں دے گی بلکہ نقصان دے گی، معدہ گردے کو خراب کر دے گی۔ یہ کیا ہے؟ ہم نے اس کے ادب کا خیال نہیں کیا، بجائے فائدہ مند ہونے کے نقصان دے ہوگی۔ یہی حال اعمال کا ہے، وہ عمل فائدہ دیتا ہے جس کے آداب کا خیال کیا جائے۔ نماز بھی ایک عمل ہے، اس کے بھی آداب ہے۔ مجمع میں کتنے لوگ ہوں گے جن کو اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب کا پتہ ہوگا؟ کسی کو بھی نہیں۔ تو نماز کیسی ہوگی؟ بات طویل ہو گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ ہے نیکی میں آگے بڑھنے والے۔ جب اذان کی آواز آئی، 2 گھنٹے کی محنت اس لوہار نے، لوہا کوٹنے والے نے 2 گھنٹے کی محنت کی پرواہ نہیں کی، اس کو چھوڑ دیا اور اللہ کا بلاوا آ گیا۔ اس کو سابق بالخیرات کہتے ہیں، جس کے اندر یہ شان ہوتی ہے، اللہ اس کو امام احمد کا جیسے آدمی کا، امام احمد جیسے مجتہد اور محدث کا ساتھی بنائے گا جنت کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے چن کر ان کو کتاب قرآن کا وارث بنا دیا۔ ان کے 3 قسم کے طبقے ہو گئے، کچھ تو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، بڑی نیک ہیں، حافظ بھی ہیں، بڑے نیک، کچھ ہیں حافظ ہیں لیکن درمیانے نیک، اور کچھ ایسے حافظ بھی ہیں جو گناہ بھی کر جاتے ہیں، گناہ بھی کر جاتے ہیں۔ تینوں طبقات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں ذالک هو الفضل الکبیر،
تینوں کے پاس اللہ کا فضل کبیر ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں قرآن کا اسلوب دیکھو، جہاں اصحاب کہف کا واقعہ ہے نا، وہاں کتنی تعداد تھی؟ 2 تعدادوں میں لوگوں کے اندازے غلط تھے، اللہ نے ان کا رد کیا، اور جو ان کا اندازہ صحیح تھا اللہ نے اس کو الگ سے بیان کیا، اور یہاں پر تینوں طبقوں کو اکٹھا بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر۔ یہ نہیں فرمایا کہ 2 طبقے، جو اعلیٰ ہے نیکی میں اور جو درمیانہ ہے نیکی میں، اس کے پاس تو فضل کبیر ہے، اور جو ظالم لنفسہ اس کے پاس فضل کبیر نہیں۔ نہیں نہیں، اللہ نے جو اسلوب اختیار کیا کہ تینوں کے پاس اللہ کا فضل کبیر۔ اور یہ نقطہ بیان کیا ہے مولانا عاشق صاحب الکیری نے انوار البیان کے اندر، حافظ جیسا کیسا بھی کیوں نہ ہو اس کے پاس کیا ہے؟ اللہ کا فضل کبیر۔ حضرت لکھتے ہیں حافظ جیسا کیسا بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ۔ اللہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ اس کے پاس فضل کبیر، اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ ذالک هو الفضل الکبیر۔ حدیث میں آتا ہے، اسی آیت کی تفسیر میں مرفوع حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ جملہ میں یہ بیان کر دوں، ان تینوں میں سے کوئی جہنم نہیں جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے تفصیل سے فرمایا، جو سابق بالخیرات حافظ ہے، جس کے پاس جو کتاب قرآن کا وارث کو اللہ نے بنایا، اور پھر وہ سابق بالخیرات نیکی میں آگے بڑھنے والا، وہ تو بلا حساب کتاب جنت جائے گا، بلا حساب کتاب۔ اور جو وارث کتاب قرآن ہے، کتاب قرآن کا جس کو اللہ نے وارث بنایا، اور وہ درمیانے درجے کا ہے، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اس کی صرف عرض کے الفاظ آتے، اس کی صرف پیشی ہوگی، حاضری، اس کی حاضری ہوگی۔ حاضری جیسے آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ عدالتوں میں جاتے رہتے ہیں، حاضری ہوتی ہے، جج بھی نہیں ہے پھر بھی حاضری لگ گئی، مخالف فریق کا وکیل نہیں ہے تب بھی حاضری لگ گئی، اپنا وکیل نہیں ہے تب بھی حاضری لگ گئی، پوری عدلیہ سٹرائک پر ہے، احتجاج پر ہے، بیکاٹ ہے، پھر بھی حاضری لگ گئی۔ حاضری بس یہ ہوگا جو حافظ قرآن ہے اور مقتصد طبقے سے تعلق ہوتا ہے، درمیانے درجے کا نیک ہے، اس کی کیا ہوگی؟ صرف حاضری لگے، حاضری نام لگوایا جو بھی جنت میں جاؤ۔ اور جو ظالم لنفسی حافظ ہے، حدیث میں آتا ہے اس کو روکا جائے گا، ابھی آج تیرا حساب کتاب ہوگا۔ جب یہ الفاظ سنے گا کہ آج حساب کتاب ہوگا میرا، حدیث میں آتا ہے وہ بہت پریشان ہوگا، سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کی جو کیفیت ہوگی، پریشانی کی، غم کی، فکر کی، وہ اس کی کیفیت ہوگی، سر سے پاؤں تک پریشان حال ہوگا، اور ایک رنگ جائے گا دوسرا رنگ آئے گا۔ جب یہ کیفیت اچھی طرح ہو جائے گی، اس کو جھنجھوڑ دیا جائے گا کہ آج تیرا حساب ہوگا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے من حوصب نوقش، وہ تو پکڑا گیا، اس کو تو ذہن میں ہوگا آج میرا حساب ہوگا تو میں تو پکڑا گیا۔ جب وہ خوب پریشان ہو جائے گا، پسینہ پسینہ ہو جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے جا تو بھی جنت میں جا۔ اس وقت یہ طبقہ کہے گا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، اے اللہ تیرا بڑی بڑی تیری مہربانی، تو نے ہم سے غم اور پریشانی کو دور کر دیا، ہم تو پھنس گئے۔ تو مولا عاشق سے فرماتے حدیث مرفوع بیان کرنے کے بعد، حافظ قرآن جیسا کیسا بھی ہے، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھ جاؤ، حافظ قرآن جیسا کیسا بھی ہے وہ جہنم نہیں جائے گا، البتہ وہ حافظ قرآن جو گناہگار بھی ہے اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑا جائے گا۔ حافظ قرآن باپ نے یہاں سے چلائی تھی، اس کی دنیا بھی محفوظ ہے، اس کی قبر بھی محفوظ ہے، اس کی آخرت بھی محفوظ ہے، بلکہ صرف اسی کی محفوظ نہیں بلکہ پورے خاندان کا مستقبل، اصل مستقبل محفوظ۔ اللہ پاک نے حافظ قرآن کو دنیا کے اندر بھی عزت دی۔ ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، دیکھو جب ہم کسی افسر کے پاس جاتے ہیں نا، ڈی سی کے پاس جانا ہے علاقے کے مسائل بتلانے کے لیے، 8-10 آدمیوں کا وفد ہے، سب جا کر اس سے بات نہیں کرتے، بات تو ایک کرتا ہے نا، متکلم ایک ہوتا ہے، اور متکلم اس کو بناتے ہیں جس کو بولنے کا طریقہ ڈھنگ آتا ہو، جس کی بات میں کچھ وزن ہو، اثر ہو، جس کی بات کو اگلا افسر جلدی قبول کرے۔ اب تراویح کا موقع آ رہا ہے، میں تراویح کی مثال دے رہا ہوں، مسئلہ جلدی سمجھ آ جائے گا۔
کبھی دیکھنا تراویح کے موقع پر عمر کے لحاظ سے بڑے پیچھے، بزنس کے لحاظ سے لوگ پیچھے ہیں، لینڈ لارڈ ہونے کے والے پیچھے ہیں، کوئی نمبردار ہے، کوئی چیئرمین ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی نمازی ہے تو وہ بھی پیچھے، کوئی بڑا افسر نمازی اللہ پاک اس کو نماز کی توفیق دی تھی وہ بھی پیچھے، اور مصلی پر کون کھڑا ہوا ہے؟ جس کے سینے میں قرآن ہے، اگرچہ وہ 16-17 سال کا بچہ ہی کیوں نہیں، اگرچہ وہ خانچہ فروش دہاڑی دار مزدور کا بیٹا ہی کیوں نہیں ہے، وہ لوہار کمہار کا بیٹا ہی کیوں نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کے اعتبار سے جو بڑے ہیں وہ سب کے سے پیچھے چلے جائیں، ہاں میرے سامنے آ کر مجھ سے گفتگو کون کرے، مجھ سے ہم کلام کون ہو، جس کے سینے میں MBBS نہ ہو، جس کے سینے میں قرآن ہو۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن، نعرہ تکبیر۔ کتنی بڑی عزت ہے۔ کبھی وہ آدمی جس کا بچہ حافظ ہے اور مصلی پر کھڑا ہوا ہے، نہیں اس بات کو نوٹ کر لے، اترائی میں ذرا غور سے اس پر غور و فکر کرے توجہ سے کہ میرا بیٹا دیکھو اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اگر میری بات 2 منٹ کی DC سے ہو جائے اس پر میں خوشی سے پھولے نہیں سماتا اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتا ہوں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بچہ جو روزانہ گھنٹوں گھنٹوں اللہ سے کلام ہوتا ہے، اللہ جو احکم الحاکمین ہے۔ کتنی بڑی عزت ہے، اور حقیقت بتا رہا ہوں، جب میرا بیٹا حافظ محمد ابوبکر صدیق جب پہلی بار مصلی پر کھڑا، میں پیچھے کھڑا ہوا تھا تاکہ اس کا کلام سنوں، اس کے قرآن مجید سنوں، پہلے میں خود پڑھتا تھا اب اس کا سننے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس موضوع پر ایک نظر دوڑائی، خاندان کے بڑے پیچھے، علاقے کے بڑے پیچھے، دنیا کے لحاظ سے ہر لحاظ سے جو بڑے وہ پیچھے، اور میرا بیٹا ابھی 16 سال کا، ابھی تک داڑھی بھی نہیں تھی لیکن بالغ ہو چکا تھا، میرا بیٹا اللہ سے ہم کلام ہو رہا تھا اور خوشی سے میرے آنسو آ گئے۔ کبھی بھی اس چیز کا تردد نہ کرنا کہ میرے بیٹے یہ ہمارے پاس دنیا نہیں ہے، آپ کے پاس اللہ کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس لیے تو میں بھی ایک مسلم نے نہیں فرمایا کہ جس نے قرآن کی دولت کے بعد کسی اور دولت کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھا تو اس نے قرآن کی بے قدری کی۔ سب سے بڑی دولت، سب سے بھئی جو آدمی مربع بناتا ہے، کوٹھیاں بنگلے بناتا ہے، کس لیے بناتا ہے؟ مستقبل محفوظ ہو جائے، لیکن اس سے تو چند سال کا مستقبل محفوظ ہوتا ہے، اور جس نے قرآن بنا لیا اس کا تو حقیقی مستقبل محفوظ ہو گیا۔ تو بات تو مستقبل کو محفوظ کرنے کی ہے، مستقبل تو اس کا محفوظ ہو گیا، اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دولت مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے، ساری دولتیں چند سال کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے، قرآن کی دولت ہمیشہ کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے۔ کتنی بڑی دولت ہے یہ، اللہ پاک نے اس کو دنیا کے اندر عزت دی ہے، صرف اسی کو عزت نہیں دی، اس کا والد اگر اس چیز کو سمجھتا ہے تو اس کا دل بھی بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا سب سے آگے بڑھ کر اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ عزت حاصل کرو، یہ عزت اپنے بچوں کو دو۔ اور قبر کا بھی تھوڑا سا حال سنا دوں، قبر بھی مستقبل اور بڑا مستقبل، یہ بھی حافظ قرآن کا محفوظ۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب حافظ قرآن کو دفنایا جاتا ہے تو ارد گرد کی 40 قبروں سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس کا مستقبل نہیں، صرف اسی کی قبر کی زندگی محفوظ نہیں ہوئی، پورے خاندان کی قبر کی زندگی محفوظ ہو گئی، پورے محلے والوں کی قبر کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ جب حافظ قرآن کو دفنایا جاتا ہے تو ارد گرد کی 40 قبروں سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نور احمد نور رحمت اللہ علیہ آپ کے علاقے کے ہیں، کوٹ میٹن کے، راجن پور کے، میرے بڑے اچھے معالج، بڑے محبت کرنے والے، انہوں نے ایک مضمون لکھا الخیر میں، اللہ پاک کسی کی زبان سے بھی اچھی سی بات لکھوا دیتا ہے، عالم نہیں ہے ڈاکٹر ہے، کیونکہ قبر کی زندگی، سنت کی برکات، چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں چھپے ہوئے، الخیر میں ان کے یہ مضامین آیا کرتے تھے، معنی الخیر میں۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک عجیب بات لکھی، فرمایا کہ عقل مند آدمی مکان خریدنے سے پہلے ہمسائے دیکھتا ہے،
بھئی میں نے مکان لینا ہے، مکان دیکھنے سے پہلے کیا سوچے گا، کیا پوچھے گا، یہاں کے لوگ کیسے، تاکہ جان مال عزت آبرو کیا ہو جائے۔ اگر ہمسائے ماحول اچھا ہو، مکان میں کوئی خرابی نقص کمی کوتاہی بھی ہو، وہ کہتا ہے بھئی یہاں مکان لے لو، جو کمی کوتاہی ہم پوری کر لیں گے بعد میں، تھوڑی سی قیمت زیادہ بھی ہو تو برداشت کر لیتا ہے۔ بھئی یہاں جان مال عزت آبرو تو محفوظ ہے۔ اگر ماحول خراب ہو، مکان کوئی اس کو سستا بھی دینے لگے، اعلیٰ سے اعلیٰ مکان بھی ہو، عقل مند آدمی وہ مکان کبھی نہیں خریدے گا، بھئی یہاں تو جان مال عزت آبرو محفوظ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اگلی بات لکھی، وہ میرے ذہن میں پہلے کبھی نہیں تھی۔ فرمایا کہ یہ سوچ کہ ہمسائے اچھے ہوں، ہماری یہ سوچ صرف دنیا کی زندگی کی حد تک ہوتی ہے، تاکہ ہماری دنیا کی جو 50-100 سال ہمیں یہاں رہنے ہیں وہ محفوظ ہو جائے۔ لیکن اگر ہمسائے اچھے ہوں گے، آپ کی صرف دنیا کی زندگی محفوظ نہیں ہوگی، آپ کی قبر کی زندگی بھی محفوظ ہو جائے گی۔ اگر آپ کا ہمسایہ کوئی عالم ہوگا یا کوئی حافظ ہوگا، یہی حافظ آپ کا قبرستان میں بھی ہمسایہ ہوگا۔ وہی دفن ہوتے ہیں، بہت یوں کہیے کہ 0 پوائنٹ کہیں جا کر کوئی آدمی اپنے بھائی قبرستان میں اپنی میتیں لے جاتے ہیں، وگرنہ وہی ہمسایہ، وہی محلے والے، وہی قبرستان۔ جب آپ کا دنیا کا ہمسایہ اچھا ہوگا، فرض کر لو ایک حافظ ہے آپ کا ہمسایہ، آپ کی دنیا کی زندگی بھی محفوظ، اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب رک جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی قبر کی زندگی بھی محفوظ۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حافظ قرآن کی وجہ سے صرف اسی کی قبر کی زندگی محفوظ نہیں ہوتی، بلکہ محلے والوں کی، خاندان والوں کی قبر کی زندگی بھی محفوظ ہے۔ آگے بولنا۔ اچھا میں بات ختم کر، جب یہ حدیث ایک مرتبہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس کے اندر بیان کر دی، حافظ کو جب دفنایا جاتا ہے تو ارد گرد کی 40 قبروں سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے، تو ان کا جو خادم تھا وہ ان کو پنکھا جل رہا تھا، وہ جو کھینچ کر یوں چلاتے تھے، رسی ہوتی تھی اوپر۔ اس نے کہا حضرت آج تک تو ہم یہ سنتے ہیں اپنے اعمال اپنی قبر، اور آج آپ نے عجیب بات کر دی کہ حافظ کی وجہ سے 40 کو فائدہ۔ حضرت نے جواب نہیں دیا، وہ پنکھا جلتا رہا۔ 10-15 منٹ کے بعد پوچھا ہاں بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ کہتا میں آپ کو پنکھا جل رہا ہوں۔ کیوں جل رہا ہے مجھے پنکھا؟ آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، عقیدت ہے مجھے، آپ میرے پیر، میرے مربی، میرے مرشد، میرے استاد ہیں، آپ نے میری تربیت کی، مجھے نیک راستے پر آپ نے لگایا۔ اس وقت مجلس کے اندر 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضرت کی مجلس۔ فرمایا طاہر کو جل رہا ہے؟ کہتا نہیں میں جانتا بھی نہیں کون ہے۔ مول صاحب کو جل رہا ہے؟ کہتا نہیں میں جانتا بھی نہیں۔ اس کو جل رہا ہے؟ کہتا نہیں۔ حضرت نے سب کا نام لیا، اس نے سب کے بارے میں نفی میں سر ہلا دیا، نہیں میں تو جانتا بھی نہیں، میں تو آپ کی محبت میں آپ کو راحت پہنچانے کے لیے آپ کو جل رہا ہوں۔ فرمایا اچھا تو پنکھا میری محبت میں مجھے راحت پہنچانے کے لیے جل رہا ہے، اچھا یہ بتا ان کو ہوا لگ رہی ہے؟ کہتا ہاں ہوا تو ان کو بھی لگ رہی ہے۔ فرمایا تجھے مجھ سے محبت ہے تو مجھے راحت پہنچاتا ہے، فائدہ ان کو بھی ہوتا ہے۔ حافظ قرآن سے اللہ کو محبت ہے، اللہ کی جب رحمت حافظ قرآن پر اترتی ہے تو ارد گرد کی 40 قبروں کو بھی پیدا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت قرآن، شان قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن، نعرہ تکبیر۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، حافظ قرآن کو کہا جائے گا تیرے خاندان میں سے جن 10 کو جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا، اپنے خاندان میں سے جن 10 کو تو چاہے اپنے ساتھ جنت لے جا۔ اس کو کہتے ہیں مستقبل محفوظ۔ میں بات یہاں سے آپ کو سمجھا رہا تھا، MBBS کی ڈگری کرانے سے چند سال کا مستقبل محفوظ ہوگا دنیا کا، نہ قبر کی زندگی محفوظ نہ آخرت کی زندگی محفوظ۔ انجینئر بنانے سے چند سال کا مستقبل محفوظ ہوگا دنیا کا، نہ قبر کی زندگی محفوظ نہ آخرت کی زندگی محفوظ۔ بچے کو حافظ بنا دو گے، بچے کی دنیا بھی معزز عزت والی ہو جائے گی، اللہ سے ہم کرامی کرے گا آگے سب میں کھڑے ہو کر، اور قبر کی زندگی صرف اس کی محفوظ نہیں ہوگی، پورے خاندان محلے والوں کی محفوظ۔ آخرت کی زندگی صرف اس کی محفوظ نہیں ہوگی، پورے خاندان کی محفوظ۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے ہم صحیح معنی میں اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کریں۔
اس کا آسان سا ایک طریقہ اپنے بچے کو کیا بنا دو. کس کس کا ارادہ ہے کہ اپنے بچے کو حافظ بنائے؟ کس کس کا ارادے پر یاد رکھیں، میں نے حدیث میں پڑھا تھا، جب والدین اپنے بچے کو استاد کے سامنے بھیج دیتے ہیں اسی نیت سے کہ میں اس کو حافظ بنانا ہے، آگے بڑھنا تو قسمت کی بات ہوتی ہے. جو ہی وہ بچہ دو زانوں استاد کے سامنے بسم اللہ کر دیتا ہے، اسی وقت والدین کی بخشش ہو جاتی ہے. بخشش تو اسی وقت ہو گئی، لیکن یہ کمال جو ابھی نعت خان بھی بیان کر رہے تھے، تاج پہنایا جائے گا، 10 بندوں کی صفات کاٹ دیا جائے گا، یہ اگلے کمالات ہیں، یہ ملیں گے اس کے حافظ ہونے پر، لیکن والدین کی بخشش تو آپ کے ارادے سے ہی ہوگی. اور ایک ساتھی کا میں نے یہ ترغیب دی، ایک بابا کھڑا ہوا، مول صاحب میں نے بڑی کوشش کی میرا بچہ حافظ ہو جائے، پھر میں نے کوشش کی پوتے حافظ ہو جائیں، کوئی نواسا حافظ ہو جائے، کوئی بیٹی نواسی پوتی حافظ ہو جائے، کوئی بھتیجا حافظ ہو جائے، بھائی کا نواسا پوتا حافظ ہو جائے، لیکن ان کا ثواب تو تجھے مل گیا، یہ تو پکی بات ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ اس شفاعت میں بھی تو شریک ہو جائے، اس کا بھی ایک آسان سا طریقہ ہے. میں نے کہا تو تیرا بچہ تو نہیں پڑھ سکا، کیا تیرے علاقے میں کوئی ایسا بچہ بھی ہے جو پڑھنا چاہتا ہے لیکن والدین اس کی طاقت نہیں رکھتے؟ والدین بہت غریب ہیں اور وہ کہتے ہیں بیٹا کوئی کسی ورکشاپ پر چلے جاؤ، کسی دکان پر چلے جاؤ، ہفتے کے 2-3 ہزار مل جائیں گے، مہنگائی کا دورہ ہے، خرچ گھر کے پورے نہیں ہوتے، تو پڑھائی چھوڑ کر ادھر آ جا. اور بچے کی بڑی خواہش ہے کہ میں پڑھ لوں، لیکن والدین کے حالات اس کا تعاون نہیں کر رہے. والدین بھی چاہتے ہیں لیکن حالات اس کی معاونت نہیں کرتے. کوئی ایسا بچہ ہے؟ کہتے ہیں بہت سارے بچے ہیں. میں نے کہا تو ایک بچے کی کفالت اپنے ذمہ لے، ایک بچے کی کفالت اپنے ذمہ لے لے کہ یہ غریب بچہ جس کے والدین مجبور ہیں غربت سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کو بھائی بچہ پڑھائی چھوڑ کر تو ادھر آ جا، پھر کاروبار میں لگ جا، ہفتے کے 3-4 ہزار مل جائیں گے، مہینے کے 10-12 ہزار مل جائیں گے، گھر کا خرچہ اچھا چل جائے گا. اگر کسی ایسے بچے کی تو کفالت کر دے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دے، مجھے پورا یقین ہے کل قیامت کے دن جب اللہ پاک اس حافظ قرآن بچے کو جس کے سر پر تو نے ہاتھ رکھا تھا، جس کی تو نے کفالت کی تھی، جب اس بچے کو اللہ پاک 10 کی شفاعت کا حق دیں گے، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بچہ لسٹ میں تیرا نام ملے گا. اے اللہ میرے حالات تو نہیں تھے پڑھنے کے، گھر کے حالات تو ایسے تھے، والدین بھی مجھے چھڑانے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن یہ حاجی صاحب یہ میرے علاقے کے آدمی ہیں، ان کی